نماز پڑھنے جایا کرو، کوشش کیا کرو اگلی صف میں جانے کی، ثواب زیادہ ہے۔ جلسے میں جایا کرو، کوشش کیا کرو آگے بیٹھنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی زیارت آپ اور قریب سے کریں گے، ثواب زیادہ ہے۔ نیک کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو کہ آگے رہیں، آگے دین کے کام میں۔ اگر آپ دین کے کام میں دنیا میں آگے رہو گے نا تو کل میدان محشر میں جنت جب جاؤ گے تو اللہ تمہیں آگے رکھے گا، آگے رکھے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اور آپ جاؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا، سرکار کے صدقے میں جاؤ گے اور یہ اعلان کرتے جاؤ گے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ کہتے ہوئے جاؤ گے۔ اور یہ کہتے ہوئے جاؤ گے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام بنام جشن عید میلاد آپ کے سریندر نگر کی سرزمین پر منعقد ہوا۔ خاکسار کو دعوت دی، میں حاضر آیا۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ وہ چیز سنا کر جاؤں کہ آپ یہاں بھی جھومیں سن کر اور مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جھومیں۔ نبی کے عاشق دنیا میں بھی نبی کی محبت میں جھومتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ جھومتے ہیں۔ سرکار اپنے غلاموں کی قبر میں تشریف لائیں گے، بخاری کی حدیث ہے، اور امام بخاری نے اس کو 7 جگہ کوٹ کیا ہے کہ سرکار آئیں گے، سرکار آئیں گے، سرکار آئیں گے، قبر میں آئیں گے۔ تو جب آئیں گے تو جس نبی کی محبت میں آپ اتنا بے قرار ہو دنیا میں کہ آپ 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے خرچ کر کے مدینہ شریف جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ اللہ کرے کہ جو نہیں جا پایا ہو اس کی قسمت میں بھی مدینے کا سفر لکھ دے۔ زور سے بولو آمین۔ بڑی اچھی دعا ہے۔ کتنے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر پیسے نہ ہوں تو قرضہ لے لے مگر مدینے چلا جائے، اس لیے کہ خدا کی قسم مدینہ ایسی بستی ہے جہاں رات دن خدا کی رحمت برستی ہے۔ اور کسی عاشق نے کہا ہے مدینے کے بارے میں، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ زیادہ اعتراؤ حسن پہ چاند تارو تم، رخ انور کے آگے جگمگانا بھول جاؤ گے۔ یہ میرے نبی کے شہر کی خاصیت ہے کہ بڑے بڑے تاجور چاہتے ہیں کہ جائیں اور سر کے بل جائیں، آنکھوں کے بل جائیں، جاتے ہیں، بڑے بڑے اپنی پگڑیاں جھکاتے ہیں، جاتے ہیں، اور فرشتوں کا نظام اللہ نے بنا دیا۔ جو فرشتہ ایک بار مدینے میں گیا دوبارہ واپس نہیں آئے، دوبارہ مدینے میں جانے کا اس کو موقع نہیں ملے گا، صرف مدینے میں فرشتہ ایک ہی بار جا سکتا ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو، اگر اللہ نے تمہیں اتنا اثاثہ دیا ہے تو آپ مدینہ ہر سال بھی جا سکتے ہو۔ اللہ اللہ، اب ذرا غور کرو، جب مدینے کی فضیلت یہ ہے اور جب مدینے کی بہاریں یہ ہیں کہ اللہ کو خرچ کر کے آپ مدینہ جاتے ہو، تو جب قبر میں مدینے والا آئے گا تو کتنی خوشی ہوگی۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ قبر میں تو خود مدینے والا آئے گا، پھر کتنی خوشی ہوگی آپ مجھے بتائیں۔ تو جب قبر میں آپ جائیں گے اور سرکار آپ کو دیکھیں تو سرکار آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں، زندگی ایسی گزار کے جاؤ۔ سرکار چہرہ نہ پھیریں قبر میں آپ سے، یہ کنفرم ہے کہ سرکار قبر میں آئیں گے۔ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا رتبہ مرتبہ ہے
کسی کتاب کی رسپیکٹ کی جاتی ہے تو وہ ہے بخاری شریف۔ بخاری میں 7 جگہ میں نے بتایا اس حدیث کو کوٹ کیا گیا، بلکہ اگر صحیح بتا دوں آپ کو، صحیح بات تو یہ ہے کہ بخاری میں صرف ایک جگہ کوٹ کیا ہے کہ 3 سوال ہوں گے قبر میں، اور 7 جگہ یہ امام بخاری نے کوٹ کیا ہے صرف سرکار تشریف لائیں گے، ایک ہی سوال ہوگا، وہ سرکار کے بارے میں ہوگا، صرف ایک ہی سوال ہوگا قبر میں۔ کس کے بارے میں؟ آمینہ کے لال کے بارے میں۔ وہ آئیں گے اور ان کا جلوہ دکھایا جائے گا، انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جلسے میں آنے والوں، مین سوال قبر میں اگر 3 سوال قبر میں ہوئے تب بھی مین ایک ہی ہے، کون سا؟ نبی والا۔ اور اگر ایک سوال ہوا تو وہ تو ہوگا ہی مصطفیٰ کے بارے میں۔ تو اب ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے، اب فیصلہ اس بات پر رہ گیا کہ اگر مصطفیٰ کو قبر میں تو نے پہچان لیا تو تیرا کام ہو جائے گا، مصطفیٰ نے قبر میں تجھے دیکھ کے مسکرا دیا تو تیرا کام ہو جائے گا۔ اگر تو قبر میں مصطفیٰ کو پہچان نہیں پایا تو کام سمجھ لے تیرا یہیں سے خراب ہے۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، برزخ کی پہلی سیڑھی قبر ہے۔ لوگوں، جنت و دوزخ بعد میں ہے، پہلے فیصلہ قبر میں ہو جائے گا۔ جس نے قبر میں صحیح طریقے سے اپنی زندگی قبر کے پہلے مرحلے میں جو پاس ہو گیا، سمجھ لیجئے آپ بعد کے مرحلے بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اب قبر میں مین مرحلہ کیا ہے؟ جلسے میں آنے والوں سنو، یہ بڑی میں ضروری بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ امام بخاری اس حدیث کو 7-8 جگہ لے کے آئے کہ صرف نبی کو دکھایا جائے گا، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہیں سے جنتی و دوزخی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ 50,000 برس کا دن بعد میں ہے، یوم محشر بعد میں ہے، میزان عمل بعد میں ہے، پل صراط بعد میں ہے، نیکیاں بعد میں تولی جائیں گی، نفسی نفسی بعد میں ہوگی۔ سب کچھ جو تیرا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ قبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو نے قبر کا ٹیسٹ نکال لیا تو تیرا حشر میں بھی پاس ہے، تو نے قبر کا ٹیسٹ نکال لیا میزان عمل میں بھی پاس ہے، اگر قبر کا ٹیسٹ نکال لیا تو صراط میں بھی پاس ہے، اگر قبر کا ٹیسٹ نکال لیا تو جنت میں تیرا داخلہ یقینی ہے، اگر قبر کا ٹیسٹ نکال لیا تو کنفرم ہے کہ تو جنتی ہے۔ تو پتا چلا کہ تیاری قبر کی کرو۔ اب قبر کی تیاری کیسے ہوگی؟ مصطفیٰ کو پہچانو، اور مصطفیٰ کو کیسے پہچانا جائے گا؟ طریقے مصطفیٰ کو اپنانے سے مصطفیٰ کو پہچانا جائے گا۔ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے مصطفیٰ کی پہچان پر۔ سب کچھ یہاں پر لا کے میں نے 1 منٹ کی گفتگو میں بتا دیا آپ کو۔ 50,000 برس کا دن ہے۔ 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں اللہ فرماتا ہے الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف، میدان محشر کا دن 50,000 برس ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے قبر کے 3 سوال یا 1 سوال، اس میں اگر تو کامیاب ہو گیا تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا نمبر وہاں جڑ جائے گا، اور اگر یہاں فیل ہو گیا، اگر یہاں فیل ہو گیا، آپ کو مثال دوں، کسی بچے کو MBBS کرنا ہے تو پہلے نیٹ کی پریکشا کو اس کو پاس کرنا ہوگا، پھر MBBS کا کورس اس کو کرنا ہوگا۔ ٹھیک، نیٹ کی پریکشا اگر آپ نے پریکشا پاس نہیں کی، MBBS کی سیٹ آپ کو نہیں دی جائے گی۔ ایسے ہی قبر نیٹ ہے، یہ پریکشا اگر پاس کر لی تو میدان محشر میں تو یہ جنت کی ڈگری مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور کوسچن کیا ہے؟ صرف ایک۔ امام بخاری نے پہلے کھول کے رکھ دیا، صرف ایک ہی سوال ہوگا قبر میں۔ لو صاحب پریکشا، وہ بھی کھول کر رکھ دیا، ایک ہی سوال، کس کے بارے میں؟ مصطفیٰ کے بارے میں۔ زور سے بولو، کس کے بارے میں؟ اور سنیو، تمہارے نبی کا یہ تم پر کرم ہے، کوئی بھی سوال ہوگا تو وہ سوال پہلے بتایا نہیں جاتا، دکھایا نہیں جاتا، مگر یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ جب قبر میں تمہارے بارے میں، نبی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو مصطفیٰ کا جلوہ پہلے دکھایا جائے گا، سوال بعد میں کیا جائے گا، تاکہ نبی کا عاشق بتاتے۔ تھوڑا بیس بڑھاؤ، بڑھائیے، تھوڑا بیس بڑھائیے۔ ہیلو ہیلو، تھوڑی واپسی دیجیے، واپسی اس میں واپسی، ہاں تھوڑا واپسی دیجیے، توجہ فرمائیں۔
مصطفیٰ کا سوال بعد میں ہوگا، جمال پہلے دکھایا جائے گا۔ بیس ذرا کم کرو، بیس کم کرو، ہلو بس۔ مصطفیٰ کا سوال بعد میں، جمال پہلے۔ کتنا کرم ہے۔ اب کون لوگ پہچان پائیں گے مصطفیٰ کو؟ وہی پہچان پائیں گے جو ان کے طریقے پہ چل کے گئے ہوں گے۔ آپ کتنا رٹا مار کے چلے جاؤ کہ میں نبی کو پہچان لوں گا، میں مصطفیٰ کو دیکھ کے کہوں گا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہے، مگر یہ رٹا کام نہیں کرے گا۔ اگر عشق سینے میں ہے تو وہ عشق رنگ لائے گا۔ قبر میں اگر مصطفیٰ کی شریعت کو اپنا کے گئے ہو، مصطفیٰ کے طریقے پہ چل کے گئے ہو، تب تو قبر میں مصطفیٰ کو پہچان پاؤ گے، ورنہ پہچان نہیں پاؤ گے۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، دو باتیں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ تو مصطفیٰ کو پہچان لے، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ مصطفیٰ بھی تجھے پہچان لیں۔ یار ذرا زور سے بولو، ابھی بولو گے انشاءاللہ، آپ سمجھو گے تو بولو گے، میں شروع ہو رہا ہوں۔ دو باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مصطفیٰ کو تو پہچان لے اور مصطفیٰ بھی تجھے پہچان لے۔ تو مصطفیٰ کب پہچانیں گے؟ جب مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا۔ ابھی میرے علاقے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، توجہ کرنا میرے جملوں پر۔ ایکسیڈنٹ، نئی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کو پکنک کے لیے لے کے جا رہا تھا، نوجوان اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ گھر سے جب میاں بیوی دونوں گئے تو بیوی شلوار سوٹ میں، برقعے میں، نقاب میں تھی، اور وہ لے گیا۔ راستے میں جا کے اس نے حلیہ چینج کیا، بیوی کو جینز پہنایا، ٹی شرٹ پہنایا، نقاب اتار دیا، اور خود جا رہا تھا بائک پہ۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، چہرے کچل گئے، گھر والوں نے دیکھا تو لاش کو نہ پہچان سکے، اس لیے کہ ہم نے جب بھیجا تھا تو ہماری بہو تو یہ لباس پہن کے گئی نہیں تھی۔ توجہ کرنا، چہرے مسخ ہو گئے تھے، چہرے بگڑ گئے تھے ایکسیڈنٹ میں۔ تو اب کائے سے پہچانتا آدمی؟ لباس سے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جب چہرہ نہیں پہچان میں آئے گا تو لباس سے۔ میرا فلاں بندہ، فلاں میرا آدمی اس لباس میں گیا تھا، تو لباس وہ نہیں تھا۔ پتا چلا کہ اگر تم لباس بدل دو تو گھر والے نہیں پہچانتے، اور تو دنیا میں پوری زندگی شریعت کا لباس اتار کر، دنیا کا لباس زیب تن کر کے دنیا سجائے گا، تو تجھے قبر میں مصطفیٰ کیسے پہچانے گا؟ بتائیے۔ داڑھی تمہارے چہروں پر نہیں، ٹوپیاں تم نہیں اوڑھتے۔ حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان تو اب ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ ٹیٹو بنواتے ہیں، کئی کلر کے بال کرا کے ہمارے نوجوان فیشن کر کے گھوم رہے ہیں۔ پھٹا ہوا پینٹ، جنس کا پہن لیا، دیکھ کر کے شرم آتی ہے اس پینٹ کو۔ بعض نوجوانوں کی پینٹیں تو خدا کی قسم ایسی ہیں کہ کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔ ایسی پینٹیں پہنتے ہیں کہ اگر وہ کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، اور ذرا وہ جھک جائیں تو ان کی شرم گاہیں نظر آتی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ایسا لباس پہننے میں۔ بتاؤ جب قبر میں جاؤ گے تو مصطفیٰ تمہیں کیسے پہچانیں گے؟ کون سا لباس تم نے پہننا شروع کر دیا؟ میں پینٹ پہننا منع نہیں کر رہا، پہنو، اسلام پینٹ کو منع نہیں کرتا، لیکن پینٹ ایسی ہو کہ تیرا جسم اچھے سے ڈھک جائے، پہن لو۔ اتنی چست نہ ہو کہ نماز نہ پڑھ سکو، بیٹھنے میں پرابلم ہو، ڈھیلی اتنی ہو آپ کی پینٹ کہ آپ بیٹھ بھی سکو، نماز بھی پڑھ سکو، بھائی پہن لو۔ لیکن جسم نظر جس کپڑے میں آئے، جسم ظاہر ہو، وہ شریعت رسول کے خلاف ہے۔ آج نوجوانوں تم کدھر جا رہے ہو؟ فیشن کی منڈی میں آج تم ایسے دام لگانے پہنچ گئے، آج فیشن کی منڈی میں ایسے دام لگانے پہنچ گئے، آج نوجوانوں کو دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ انہیں سلام کرے کہ نہیں کرے، یہ اپنے والے ہیں کہ غیر والے۔ ہائے تمہیں کیا ہو گیا نوجوانوں؟ کان کھول کے سن لو، یہ دنیا 4 دن کی ہے، فیشن کتنا بھی کر لو، لیکن قبر میں جانے کے بعد
قسم کھا کے کہتا ہے یہ گلفام رضا قادری کہ یہ جو بال جسے تم زلفوں کو سنوارتے ہو، جن بالوں پہ اسٹیٹ کراتے ہو، جن بالوں کو بڑا خوبصورت رکھتے ہو، اور میری بہنیں تم بھی کان کھول کے سنو، جن زلفوں کو بکھیر کے تم بازاروں میں گھومتی ہو، اپنی زلفوں کی نمائش کرتی ہو، قبر میں جانے کے بعد 3 دن نہ گزریں گے کہ تیری کھوپڑی ان بالوں سے الگ ہو جائے گی، یہ بال تیری کھوپڑی سے جدا ہو جائے گی، صرف 3 دن میں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی مرے ہوئے آدمی کی 3 دن کے بعد قبر کھول کے دیکھ لینا۔ جن زلفوں پہ تم اعتراضتے تھے، اور میری بہنوں جن زلفوں کی تم نمائش کرتی تھی، کیا ہوا ان زلفوں کا؟ 3 دن میں ان زلفوں کو 3 دن میں ان زلفوں کو قبر نے تیرے سر سے الگ کر دیا ہے۔ ہائے ہائے، جن چہروں پہ تم اعتراضتے تھے، جن چہروں پہ تم اعتراضتے تھے اپنے حسن پر، لوگوں 1 ہفتہ نہ گزرے گا کہ یہ گوشت چہرے کا، تیرے گالوں کا گوشت قبر نیچے گرا دے گی، اسے کیڑے کھا جائیں گے، کیڑے۔ یہ حقیقت ہے انسان تیری، تیرے چہرے کے گوشت کو کیڑے کھا جائیں گے، مٹی میں مل جائے گا۔ کس چیز پر پھر نازا ہے؟ پھر تو نے یہ ڈھنگ کیوں بنایا؟ پھر تو نے یہ رنگ کیوں بنایا؟ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی بھی ہیرو کے نقش قدم پہ چل کے اپنی زندگی گزار لے، کسی بھی ہیرو کو آئیڈیل بنا کے چلا جا، قبر تیرے جسم کا نہ بال چھوڑے گی نہ گوشت چھوڑے گی۔ ہاں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر قبر میں محفوظ رہنا چاہتا ہے تو مدینے والے کے نقش قدم پہ چل۔ اگر یقین نہ ہو تو دیکھ لینا، آج بھی خواجہ اجمیر اپنی قبر میں اپنے بدن کے ساتھ زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ لیکن کسی دنیا دار کو انہوں نے آئیڈیل نہیں بنایا تھا، مدینے کے تاجدار کو آئیڈیل بنایا تھا۔ اگر قبر میں جسم سلامت ہے تو پھر اللہ والوں کی سلامت ہے، اگر قبر میں ہیں تو پھر اللہ والے ہیں۔ لوگو تم کس چیز پہ نازا ہو؟ کوئی باڈی بنانے پہ لگا ہے، کس کام کی تیری باڈی؟ جس دن سانس نکلے گی نا، یہ تیری باڈی یہ کیڑوں کی غذا بن جائے گی۔ وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو بازاروں میں اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، باریک و چست لباس پہن کے نکلتی ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں، یہ جسم جس کی تم نمائش کر رہی ہو، یہ خدا کی قسم کیڑے اور مکوڑوں کی خوراک بننے والا ہے۔ اس جسم پہ نازا نہ ہو، اپنے حسن پر اعتراض نہ ہو، اپنے حسن کی نمائش نہ کرو۔ اگر تم نے فاطمہ الزہرا کے پردے کو اپنا کے چلی گئی نا، تو خدا کی قسم قبر میں تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے تو زندگی ایسی گزار کے جا کہ مصطفیٰ تجھے پہچان لے، اور فرشتوں سے کہیں، او فرشتوں آج اس سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں، آج مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ نبی فرمائے کہ فرشتہ یہ وہ ہے کہ جب نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتا تھا تو پھر پڑھتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، پڑھتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ یار زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ قبر میں مصطفیٰ کہہ دے، ارے یہ تو میرا عاشق ہے، ارے یہ تو مجھ پر درود پڑھ کے آیا ہے، یہ تو مجھ سلام پڑھ کے آیا ہے۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا تو قبر میں ہی تیرا کام بن جائے، قبر سے ہی تیرا کام بن جائے گا۔ آج حالات ہمارے بڑے بگڑ گئے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں پتہ نہیں کدھر قدم رکھ دیے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس۔ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تنہا، اور آپ نے جب اعلان نبوت کیا نا تو لوگوں چند لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے، صرف چند لوگ۔ آپ نبی کے جلسے میں آئے ہو، آج ذرا کچھ لے کر کے جاؤ، میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، نبی کی سیرت بتاتا ہوں۔ چند لوگ کا کلمہ پڑھا، حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، امی خدیجہ نے کلمہ پڑھا،
حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، مولا علی نے، بس یہ 4 یا 5 افراد تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، صرف 4 یا 5 افراد جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے نبی کی کردار کو دنیا نے دیکھا، میرے نبی کی سیرت کو دنیا نے دیکھا، میرے نبی کے اخلاق کو دنیا نے دیکھا، میرے نبی کے طریقے کو دنیا نے دیکھا، میرے نبی کے چال و چلن کو دنیا نے دیکھا، میرے نبی کے کریکٹر کو دنیا نے دیکھا۔ تو پوری دنیا کہہ رہی تھی، دنیا ایک طرف، آمنہ کا بیٹا محمد ایک طرف۔ لوگوں، آج یہ سریندر نگر میں جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے کردار کا نتیجہ ہے۔ آج جس سریندر نگر میں مصطفیٰ کا ذکر نظر آ رہا، یہ میرے نبی کا کردار کا نتیجہ۔ پھر صحابہ کی جماعت نے مصطفیٰ کے کردار کو اپنایا، پھر صحابہ کی جماعت جب مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلی تو کبھی ایران کو فتح کیا، کبھی شام کو فتح کیا، کبھی عراق کو فتح کیا، کبھی روم کو فتح کیا۔ اے جلسے میں آنے والوں، وہ چند تھے، انہوں نے پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ آج تم اپنے گھر میں اسلام کا جھنڈا نہیں لہرا پاتے، آج تم اپنے گھر میں اسلامی کلچر نہیں پیدا کر پاتے، آج تم اپنے بچوں پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے۔ بتاؤ مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے بنو گے؟ میدان محشر میں صحابہ کی جماعت کھڑی ہوگی، عرض کرے گی مولا ہم نے تو پوری دنیا کو اسلام کے کلچر میں رنگ دیا تھا، لیکن یہ بغیرت باپ ہے جو اپنی بیٹی کو اسلام کا کلچر نہ دے سکا، یہ بغیرت بھائی ہے جو اپنی بہن کو اسلام کا کلچر نہ دے سکا، یہ بغیرت شوہر ہے جو اپنی بیوی کو اسلام کا کلچر نہ دے سکا۔ آئے بتاؤ، صحابہ کی جماعت بولے گی ہمارے پاس نہ کوئی ایٹم بم تھا، ہمارے پاس نہ کوئی بارود تھا، ہمارے پاس نہ کوئی پیسہ نہ تخت نہ تاج، ہمارے پیٹ پر پتھر بندھے تھے، ہمارے جسم پر ٹاٹ کے لباس تھے، ہمارے بدلوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگے تھے، مولا مگر ہم نے پوری دنیا کو اسلامی مزاج دے دیا تھا، یہ اپنی بیٹی کو اسلامی کلچر نہ دے سکا۔ مجھے بتاؤ جواب کیا ہوگا؟ بتاؤ مجھے جواب کیا ہوگا؟ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں مغربی لباس میں ملبوس ہیں، آج ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہے، ہمارے گھر میں ہمارے کلچر کا حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے گھر میں جاؤ تو پتہ نہیں چلتا کسی یہودی کے گھر میں آئے ہیں، کسی عیسائی کے یا کسی مسلمان کے گھر میں آئے ہیں، کوئی ماحول نہیں۔ قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی، نمازیں ہمارے گھروں میں کوئی نہیں پڑھتا، پڑھ لی کسی نے اللہ ماشاءاللہ، پردہ ہمارے گھر میں نہیں، بڑی بڑی LCD لگی ہیں، فلمیں ہمارے گھروں میں چلتی ہیں، ہمارے گھروں میں رقص سرور کی محفلیں سجتی ہیں، وہ ممبئی کی عیاشائیں رقاصائیں ناچتی ہیں، اور LCD پہ ان کا ناچ ہمارے گھر میں فیملی میں بیٹھ کے بھائی بھی دیکھ رہا، بہن بھی دیکھ رہی ہے، ماں بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، شرم نہیں آتی؟ مجھے بتاؤ میدان محشر میں خدا کو جواب کیا دو گے؟ اللہ پوچھے گا نا، تیرے پاس سب کچھ تھا، میں نے پیسہ بھی دیا تجھے، مال بھی، گاڑی بھی، موبائل بھی، سب کچھ تھا تیرے پاس، ان صحابہ کی جماعت پہ تو کھانے کو کھانا نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبان میں، خود مصطفیٰ نے پیٹ سے پتھر باندھے، پہننے کو ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، ٹاٹ پہنتے تھے، بٹن لگانے کو بٹن نہیں تھا، ببول کا کانٹا لگاتے تھے، چلنے کو سواریاں نہیں، پیدل چلتے تھے، گھر نہیں تھا رہنے کو۔ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ خدا کی قسم 70 صحابہ پڑے رہتے تھے، ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، مگر مصطفیٰ سے پڑھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، ایسے پڑے رہتے تھے کھلے آسمان کے نیچے۔ تم سے خدا پوچھے گا تو اپنے گھر میں کنٹرول نہ کر سکا، اے شوہر تو اپنی بیوی کو اسلامی کلچر نہ دے سکا، اے باپ تو اپنی بیٹی کو اسلامی کلچر نہ دے سکا، اے بھائی تو اپنی بہن کو اسلامی کلچر نہ دے سکا، تو جلسے میں آنے والوں بتاؤ تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ میدان محشر میں خالی نماز، روزے اور حج کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو فرض ہیں، یہ تو پوچھا جائے گا، مگر تو نے پرورش اپنے بچوں کی کیسی کی ہے یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تم نے اپنے بچوں کو کیا ایسا لقمہ کھلایا ہے، حرام کا کہ حلال کا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ لوگوں تمیز پیدا کرو یار، اپنے گھروں کو اسلامی رنگ سے رنگ دو، اسلامی ماحول اپنے گھروں میں پیدا کرو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے
میرے نبی نے پوری دنیا میں اسلام کا کلچر دے دیا. آج ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں خدا کی قسم اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور آج ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، یہ جملہ سن کر تکلیف ہو تو معاف کرنا، میں پورے ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، خالی سریندر نگر کی نہیں، پورے انڈیا کی. ہماری بچیوں کے قدم اب ڈگمگا رہے ہیں. دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری بچیاں دوستیاں کر رہی ہیں غیر قوم کے لڑکوں سے. کالج میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، اور پڑھنے کے بعد میں ان کی فرینڈشپیں چل رہی ہیں. کسی کی فرینڈشپ کسی سے ہے، کسی سے. یعنی اسلام نے تو سگے پھپیرے بھائی سے بھی پردہ بتایا تھا. ماما کے بیٹے سے پردہ، خالہ کے بیٹے سے پردہ، چاچا کے بیٹے سے پردہ، تایا کے بیٹے سے پردہ، یہ اسلام نے بتایا تھا. یعنی سگے چاچا کے بیٹے سے پردہ، سگے تایا کے بیٹے سے پردہ، سگے ماما کے بیٹے سے پردہ، سگے جو ہے خالہ کے بیٹے سے پردہ. اور آج تمہاری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ کالجوں میں جا کر جو تمہارے مذہب کا بھی نہیں ہے ان سے دوستی کر رہی ہے. اور یہ دوستی عشق میں بدلتی ہے، اور یہ عشق پھر جنون میں بدلتا ہے، اور یہ جنون پھر شادی میں بدلتا ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے غیر قوم میں جا کے شادیاں کر دی. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار یہ معاشرہ ہے، یہ کلچر ہے. تو نے اپنی بچی کو فاطمہ کی سیرت تو نہیں بتائی، لیکن جب یہ بچی تھی تو نے اسے گانا اور فلمیں ضرور دکھائی تھی. کاش تم نے اپنی بچی کو فاطمہ کا کلچر بتایا ہوتا، تم نے اپنی بچی کو فاطمہ کی سیرت اور فاطمہ کے قصے بتائے ہوتے، تم نے حسن اور حسین کے قصے اپنے بچوں کو بتائے ہوتے تو آج تمہارے بچوں کا یہ حال نہیں ہوتا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میری قوم کے لوگوں، اپنے بچوں پہ بچیوں پہ خاص توجہ دو. دل تکلیف ہوتی ہے، دل پھٹ جاتا. میں دیکھتا ہوں میری قوم کی بچیاں، میں پورے بھارت میں سفر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ خدا کی قسم میری قوم کی بچی برقع پہن کر کسی غیر قوم کے لڑکے کے ساتھ کہیں پارک میں، کہیں ہوٹلوں میں ٹہلتی گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہائے کیا ہو گیا، یہ تو کنیز فاطمہ تھی، کیا ہو گیا. میں بچیوں کو پڑھانے کا مخالف نہیں، لیکن کان کھول کے سن لو، وہ ڈگری جو بچی کی عزت کے بدلے میں آئے، ہم تھوکتے ہیں اسی ڈگری پر. وہ ڈگری جو بچیوں کا عزت کا سودا کرنے کے بعد گھر میں آئے، ہم لات اور پیر سے ٹھوکر مارتے ہیں اسی ڈگریوں پر. عزت پہلے ہے، اسلام نے عزت دی ہے. آپ بھول گئے؟ آپ نے ایسے ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو داخل کرا دیا کہ جہاں پر بچیوں کا کلچر ہی بدل گیا. تم بڑے بڑے بزنس کرتے ہو، کرو، اللہ تمہیں تمہارا بزنس مبارک کرے، مگر کوئی بڑا اسکول، بڑا ادارہ، بڑا کالج بھی تم کھولو، بڑی یونیورسٹی بھی بناؤ. اللہ اگر پیسہ دے وہ بھی بزنس ہے. اور اس کے اندر جو ڈریس ہو تمہاری، جو یونیفارم ہو نا، وہ یونیفارم آپ ٹھیک رکھو، جس میں بچیوں کے پیر یا ٹانگیں پنڈلی نہ دکھتی ہوں. بہت سے اسکولوں میں اسکرٹ بنایا جاتا ہے. اور جب تیرا اپنا کالج ہوگا، اپنا اسکول ہوگا، تو پھر تیرا یونیفارم بھی تیری مرضی کے مطابق ہوگا. بچے بھی صحیح لباس میں نظر آئیں گے، بچیاں بھی صحیح لباس میں نظر آئیں گی. اگر میری قوم ادارے بنانا شروع کر دے تو پھر کسی کرناٹک کی مسکان کو آواز اٹھانا نہ پڑے گی. پھر کسی کرناٹک کی مسکان کو آواز اٹھانا نہ پڑے گی. کب تم جاگو گے؟ تم بس مسکان کا اسٹیٹس لگا لیتے ہو، تم مسکان زندہ باد کہہ دیتے ہو. اس سے کام نہیں چلے گا، خدا کی قسم. علماء کرام کا مقدس قافلہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ رونق اسٹیج ہوئے. آپ زیارت کریں اور نیکیوں میں اضافہ کریں. میری گفتگو پر توجہ فرمائیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے. آپ اپنے گھر کے منتری بھی ہو، آپ اپنے گھر کے سی ایم بھی ہو، پی ایم بھی ہو.
میرا آپ کے گھر میں نہیں چلے گا، میں مانتا ہوں اگر آپ کے گھر میں دخل اندازی کروں گا آپ کہیں گے مولانا آپ کون ہوتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں تیری چلتی ہے، آپ میرے گھر میں نہیں چلا سکتے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں آپ کون ہوتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن تیرے گھر میں تیری چلتی ہے، تیرے گھر میں تیری بیوی پہ بھی تیری چلتی ہے، تیری بہن پہ بھی تیری چلتی ہے، تیری ماں بھی تیری بات مانتی ہے، تو اپنے گھر کا ماحول سدھار لے، میدان محشر میں بچ جائے گا۔ آج بچیوں کے قدم ارتداد کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، بچیاں بہت زیادہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ معاملات فرینڈ شپ کے، دوستانے کے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا اپنے گھروں پر اپنی بچیوں پر تو کان کھول کے سن لو، شاید ایک بہت بڑا طبقہ اس امت کا مرتد ہو جائے گا، بہت بڑا طبقہ شاید اپنے مذہب سے نکل کر کے غیر قوم کی طرف چلا جائے۔ یہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور اپنے نوجوان لڑکوں کو بھی، بچوں کو بھی کنٹرول کرو، وہ بھی کسی غیر قوم کی طرف نہ جائیں، کسی غیر قوم کی بچی کی طرف آنکھ نہ اٹھائیں۔ اسلام دونوں کو اجازت نہیں دیتا، قرآن نے دونوں کو کہا، عورتوں کو بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مردوں کے لیے بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں۔ خالی اسلام نے عورت کو حکم نہیں دیا، مرد کو بھی حکم دیا ہے، جہاں عورت سے کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، وہاں مرد سے بھی کہا اپنی نگاہوں کو جھکائیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ لیکن ہمارا تو معاشرہ بڑا بگڑتا چلا جا رہا، شادیاں ہوتی ہیں تو کئی کئی دن تک ڈانس ہوتے ہیں ہمارے یہاں شادیوں میں، ہمارے یہاں ناچا جاتا ہے شادیوں میں، پھر جا کر کے کئی شادیاں ہوتی ہیں۔ جلوس محمدی آنے والا ہے، آئے تو جلوس میں جاؤ، جلوس ضرور نکالو، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی مناؤ، مگر خبردار بہت سے نوجوان ڈیجا بجا کر ناچتے ہوئے جاتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جلوس مصطفیٰ میں جاؤ، جلوس محمدی میں شامل ہو، لیکن ناچتے ہوئے نہیں، کبھی نبی کا نعت پڑھتے ہوئے، نبی کا سلام پڑھتے ہوئے، تاکہ دنیا والے دیکھ کر کے کہیں یہ پیار والے نبی کی امت ہے، یہ رحمت والے نبی کی امت ہے، یہ برکت والے نبی کی امت ہے، یہ سچے نبی کی امت ہے، یہ سوڑے نبی کی امت ہے، یہ بہتر نبی کی امت ہے، یہ افضل نبی کی امت ہے، یہ اعلیٰ نبی کی امت ہے، جس کا کردار و کریکٹر پوری دنیا میں سب سے لاجواب تھا، یہ ان کے غلام جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے نکلو، لیکن ہمارے یہاں تو معاشرہ بہت زیادہ اللہ معاف فرمائے، اپنے بچوں پہ خاص توجہ رکھو۔ بچے جیسے پیدا ہوں، آپ اپنے بچوں کو انگلش، ہندی، گجراتی، مراٹھی جو چاہیں پڑھائیں، اسلام منع نہیں کرتا، جائز ہے۔ سن لیجئے مسئلہ، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، پروفیسر، پائلٹ، IAS IPS بنائیں، جائز ہے، بلکہ بنانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں بنانا چاہیے، اس لیے کہ تمہارا وکیل ہوگا تبھی تمہارا کیس صحیح سے لڑے گا، تمہارا جج ہوگا تبھی تمہارا فیصلہ ٹھیک سے تمہارے حق میں آئے گا۔ تمہارا IAS IPS پائلٹ ہونا چاہیے، مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کی محبت کی گھٹی پلا دو۔ پیدا ہوتے ہی IAS IPS کوئی نہیں بنتا، پوری دنیا میں بنا ہو کوئی پیدا ہوتے ہی تو بتائیے، 4-5 سال کا کوئی IAS IPS نہیں بن سکتا، بنا ہے کوئی؟ 10 سال کا بھی کوئی بنا رہے بولیے، نہیں بن سکتا، لیکن 10 سال میں قرآن پڑھ سکتا ہے، 10 سال میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ انگلش میڈیم میں بھیجو یا نہ بھیجو، 10 سال میں IPS نہیں بنے گا، نہ وکیل بنے، نہ ڈاکٹر بنے، نہ ماسٹر بنے۔ لیکن خدا کی قسم اگر آپ نے بچے نے ہوش سنبھالا، آپ نے اسے مذہب اسلام کی تعلیم دینا شروع کر دی، لوگ کسی مدرسے میں اسے بھیجنا شروع کر دیا، 1 2 سال 3 سال 4 سال بھیجو گے، تیرا بچہ مدرسے میں جا کے اچھا خاصا دین سیکھ لے گا، قرآن بھی سیکھ لے گا، نماز بھی سیکھ لے گا، روزہ اور حج وغیرہ کے مسائل بھی سیکھ لے گا۔ جب یہ چیزیں تیرے بچوں کو آ جائیں گی، پھر تم انگلش میڈیم میں پڑھا کر چاہے ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر بنا دو، لیکن خدا کی قسم یہ جب ڈاکٹر بنے گا تو قرآن پڑھتا نظر آئے گا، نسخہ لکھے گا تو نسخے کا قلم بعد میں چلے گا، یاسین کی تلاوت پہلے کرے گا، اس ڈاکٹر کی طرح لاجواب ہوگا جو قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نسخہ
نسخہ لکھے گا اللہ اس کے ہاتھ میں شفا دے دے گا، اللہ شفا دے دے گا۔ کتنا اچھا ہوگا، تیرے پائلٹ قرآن پڑھ پڑھ کے جہاز اڑائیں گے، سبحان اللہ۔ ارے تیرے IAS تیرے جج بنیں گے، قرآن پڑھ کے لوگوں کے فیصلے کریں گے تو کتنے اچھے فیصلے ہوں گے، بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یار؟ قرآن پڑھ کے جب فیصلہ کریں گے تو حق کریں گے، ہے نا؟ اور جب تک فیصلہ قرآن پڑھ کے ہوتا رہا، خدا کی قسم فیصلہ سچ اور حق ہوتا رہا، ہاں حق اور سچ ہوتا رہا۔ جس دن ہم نے قرآن کو پس پشت رکھ دیا، جب سے ہمارے فیصلوں میں گڑبڑی آنے لگی۔ تم بھی نہیں مانتے ہو، تم کہو گے مولانا ہم کیا کریں، کورٹ کچہری میں تو قرآن سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ ایک سمویدھان ہے، ٹھیک ہے چل رہا ہے، سمویدھان پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن سن تیرا اگر کوئی میٹر ہے تو کورٹ کچہری میں بعد میں جا، یہ جو علماء ہیں، مسجد کے ائمہ ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کے پوچھ، حضرت یہ میرا معاملہ قرآن اور سنت کی روشنی میں حل فرما دیجیے۔ لیکن چین تو تمہیں بھی نہیں ملتا جب تک خوب پیسہ نہ خرچ کرو گے، چین تمہیں بھی نہیں ملتا جب تک کہ خوب مقدموں کے چکر میں دھکے نہ کھاؤ گے، تمہیں بھی چین نہیں ملتا۔ یہ علماء بھی موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کے ان سے کہو حضرت قرآن و سنت کی روشنی میں میرا فیصلہ فرما دیں۔ اور جب قرآن کی اور سنت کی روشنی میں فیصلہ ہوگا تو حق ہوگا۔ حضرت عمر کا ایک زمانہ تھا کہ خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ خلیفہ جانتے کون سی پوسٹ کا نام ہے؟ نہیں جانتے، میں بتاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جو نبی کی نائب بنا، نبی کا خلیفہ بنا، جو پوری مسلم قوم پہ تسلط رکھتا تھا، لوگوں اس کی اہمیت PM CM راشٹرپتی سب سے بڑی ہوتی ہے، خلیفہ۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سب سے بڑی، یعنی اس زمانے میں نہ کوئی پردھان منتری ہوتا تھا، نہ CM ہوتا تھا، نہ کوئی راشٹرپتی، صرف خلیفہ ہوتا تھا۔ کون ہوتا تھا؟ اور یہی سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ بتاؤ کتنی بڑی پوسٹ ہوگی، جہاں نہ CM ہو، نہ PM ہو، نہ راشٹرپتی ہو، نہ کوئی MP، نہ MLA، ساری پاور اسی کے ہاتھ میں ہو۔ بتاؤ کتنا پاورفل انسان ہوگا۔ اور پھر حضرت عمر خلیفہ، 23 لاکھ مربع میل پر پوری آدھی دنیا پہ حضرت عمر کی حکومت تھی، کوئی چھوٹے موٹی نہیں تھی بھیا، حکومت سن لیجئے پوری آدھی دنیا پر۔ اور حکومت کوئی چونچو کا مربع نہیں تھی کہ لے دے کے گٹھ بندھن کر کے کی گئی حکومت بھی اتنی ہائی فائی تھی کہ عمر کا نام سنتے ہی انسان تو انسان، شیطان بھی راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ یہ عمر آ رہے ہیں، یہ عمر آ رہے ہیں، یہ حال تھا۔ آج بھی اگر کسی کو گندا ڈراؤنا سپنا دکھتا ہو، کسی کا بچہ بستر پہ سوتے ہوئے پیشاب کرتا ہو، تو سونے سے پہلے 3 بار یا علی یا عمر، یا علی یا عمر یہ کہہ کے دم کر کے سو جانا، نہ گندا سپنا آئے گا، نہ بچہ بستر پہ پیشاب کرے گا، اس لیے کہ جہاں عمر کا نام آ جاتا ہے وہاں شیطان نہیں جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر، اتنی پاور بھی ہے۔ اور ڈگری آپ سنو کون کون سی ہیں عمر کے پاس، ڈگری بھی سنو۔ یہاں تو ہم حافظ بن گئے تو بڑے پھولتے ہیں، مولوی بن گئے تو اور زیادہ، ارے میں تو بہت بڑا ہو گیا ہے نا، ڈاکٹر کی ڈگری، ماسٹر، ارے صاحب میرے پاس تو یہ ڈگری ہے، انجینئر ہوں، تیرے پاس یہ ڈگری ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ چلو حافظ قاری اگر بعمل ہے تو اس ڈگری کی حیثیت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں جو دنیاوی ڈگریاں ہیں۔ لیکن عمر کی ڈگری سنو، عمر کی ڈگری، پہلی ڈگری یہ ہے، مصطفیٰ فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یار ذرا زور سے بولو، آپ اتنی ہلکی بول رہے ہو، یہ ڈگری مصطفیٰ نے دی ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے۔ اگر آج کا کوئی بندہ ایسا ہو، اسے ذرا سی بشارت مل جائے نا، تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو سب سے بڑا بتائے گا، ارے میرے بارے میں تو نبی نے یہ کہہ دیا، جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں۔ ہائے ہائے، مگر عمر کا حال یہ ہے کہ عمر روتے ہیں تو پوری داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ دوسری ڈگری سنو عمر کی، نبی فرماتے ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے،
2 ڈگریاں، ڈگری دیکھو عمر کی۔ اور تیسری ڈگری سنا، ایک وقت وہ تھا کہ عمر ایمان نہ لائے تھے، ابو جہل پہ تھا ہی دشمن، تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، مولا تو عمر کو اسلام عطا کر دے۔ سب تو اسلام لائے اپنی مرضی سے، اور عمر اسلام لائے مصطفیٰ کی دعا سے۔ مصطفیٰ نے مانگا تھا عمر کو، مولا مجھے عمر دے دے۔ اور ایک بہت بڑا دانشور کہتا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ اتنا پاور، اتنا روب، اتنا دبدبہ، اتنا کنٹرول، لیکن حال کیا عمر کا؟ سنو، آج تم پہ ذرا سی پاور آ جائے نا تو پڑوسی کا گلا دبا دیتے ہو، 4 پیسے آ جائے نا تو اپنے کمزور بھائی کو ستاتے ہو، تھوڑی سی ترقی کیا کر جاؤ تو گھر میں ماڈرن ماحول آ جاتا، بچیاں جنس پہن کے گھومتی ہیں، کیوں؟ ارے تمہیں پتہ نہیں مولا نا، بڑا امیر آدمی ہے، یہ تو اس کی بچیوں کا شوق ہے، 4 پیسے آئے تو کیا تم نے کلچر بدل دیا؟ جب تک غریب تھا تو بچیاں پردے میں تھی، جب تک غریب تھا بچیوں کا لباس ٹھیک تھا، 4 پیسے آئے تو تیری بچیاں بال کٹانے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانے لگی۔ اب تیری بچیوں کو یہ کپڑے پسند نہیں آتے، جنس پہن کے بازاروں میں گھومنے لگی۔ چند پیسے، کان کھول کے سن لے، عمر کی حکومت آدھی دنیا پر بھی تھی، مگر اس کے باوجود بھی عمر کا حال یہ تھا کہ ٹاٹ کا لباس پہن کر پتھر کا تکیہ لگاتے تھے۔ تمہارا کلچر بدل جاتا، 4 پیسے آئے، اور زمانہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ اور بھائی شریعت کے خلاف امیر جائے یا غریب، غلط تو غلط ہے، لیکن زمانہ اگر امیر برا کام بھی کرے تو زمانہ کہتا ہے شوق ہے ان کا یہ۔ اگر امیر سگریٹ پی رہا ہے تو کہتے ہیں بھائی شوق ہے، شراب پی رہا تو شوق ہے، غریب کا بچہ سگریٹ پی لے تو کہتے ہیں بگڑ گیا۔ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ یہ عمر ہے کہ آدھی دنیا کی حکومت، مگر سنو، ایک دن حضرت عمر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، بارش کا موسم ہے، لوگوں مسجد نبوی کے راستے پر حضرت عباس کا گھر ہے، حضرت عباس کے گھر میں ایک پرنالہ، کون سا پرنالہ؟ جو پہلے زمانے میں چلتا تھا اوپن پرنالہ، آج تو انڈر گراؤنڈ پرنالے چلتے ہیں، پہلے اوپن چلتا تھا۔ پرنالہ سمجھتے ہیں آپ نے؟ اچھا بتائیے، وہ بارش کا پانی جس سے نکلتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پرنالہ۔ کیا بولتے ہیں؟ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ بھائی اس لیے سمجھا رہا ہوں، میں گجرات میں بول رہا ہوں، کبھی پتہ چلے باؤنس میری بات ہو جائے، اس لیے ایک ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ پرنالہ تو آج تو انڈر گراؤنڈ چلنے، پیپ دیواروں میں فٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے وہ ایسے ہوتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے تو وہ پرنالے دور لگے ہوتے تھے۔ کعبہ شریف میں دیکھنا آج بھی وہ پرنالہ ایسے ہی لگا ہوا، اوپن والا دیکھنا، کعبے کے فوٹو میں بھی دیکھنا، جا کے بھی دیکھنا، وہ اوپن والا لگا ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ اوپن والا پرنالہ حضرت عباس کے گھر میں لگا ہوا تھا، اور گھر کا جو پچھواڑا تھا، جو گھر کے بیک سائڈ تھی، وہ اس راستے پر تھی جو مسجد نبوی کو جاتا تھا۔ اب جب بارش کا موسم ہوتا اور پرنالے سے پانی گرتا تو جب اوپر سے پانی گرے گا تو چھینٹا اڑے گا، اڑے گا کہ نہیں اڑے گا؟ تو حضرت عمر نماز پڑھنے جا رہے، حضرت عباس کے گھر کا پرنالہ پانی گر رہا تھا، چھینٹا اڑ رہا تھا، عمر کے کپڑے پہ آیا۔ عمر نے سوچا میرے کپڑوں پر بھی آ رہا اور یہ اور نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی آتا ہوگا، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ عمر نے پکڑا اور پرنالہ اکھاڑ دیا۔ کیا کر دیا پرنالہ؟ دشمنی میں اپنی اکھاڑا یا مومنین کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے اکھاڑا؟ مومنوں کو تکلیف نہ ہو، اپنا کوئی ذاتی مفاد، ذاتی جھگڑا، ذاتی میٹر، زور سے بولو، نہیں تھا۔ ہمارا تو جو کام ہے وہ اپنے ذات کے لیے ہے، دین کے لیے تو ہم بولتے نہیں، گنگے ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ دین کی بات اگر آئے تو ہم برائی نہیں لیتے، کہتے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ارے تجھی کو ضرورت پڑی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تو ہی بتائے گا دین کی بات۔ حضرت عمر نے اکھاڑ دیا پرنالہ۔ حضرت عباس آئے، میرا پرنالہ کس نے اکھاڑا؟ آج کا تو کوئی گواہی بھی نہیں دیتا، اتنے بڑے نے اکھاڑ دیا ہے، کون گواہی دے گا اس کے خلاف؟ بولے گا؟
میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی بڑا آدمی غلط کام کر دے اور پھر وہ ذرا اس کی سیاست میں بھی پکڑ ہو تو اس کے خلاف جلدی FIR بھی نہیں ہوتی، مقدمہ بھی اس کے خلاف جلدی نہیں ہوتا۔ کس نے اگایا میرا پرنالا؟ تو وہ سب سچے لوگ تھے، صحابی تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بولنا سبحان اللہ۔ وہ ڈرتے تھے بس اللہ ناراض نہ ہو، باقی کوئی ناراض ہو جائے اس کی ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ ہمیں تو اب یہ ٹینشن ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، چودھری ناراض نہ ہو جائے، مکھیا ناراض نہ ہو جائے، نمبردار ناراض نہ ہو جائے، پردھان ناراض نہ ہو جائے، چیئرمین ناراض نہ ہو جائے، MP صاحب ناراض نہ ہو جائے، MLA ناراض نہ ہو جائے، چاہے کوئی ناراض، سن، چاہے دنیا ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض نہ ہو۔ جب تجھ سے اللہ راضی تو دنیا راضی۔ اللہ کو تو ناراض کرے گا نا، تجھ سے کوئی راضی نہ ہو پائے گا۔ سب نے کہا ہاں ہم نے دیکھا۔ کس نے اگاڑا؟ کہا عمر نے۔ عمر آئے آئے خلیفہ، پریزنٹ خلیفہ ہے، سابق نہیں، پورو نہیں۔ ایک ہوتا پورو منتری، ایک ہوتا پریزنٹ منتری۔ عہدے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ موجودہ حالات میں خلیفہ، اور خلیفہ بھی کون؟ عمر۔ کون عمر؟ جس کا نام سن کے روم اور ایران کے بادشاہوں کو پسینے آتے ہیں، وہ عمر۔ جس کا نام سن کے شیطان راستہ بدلتا، وہ عمر۔ مدینے کے غریب سیدھے سادے مسلمان، غریب سیدھے سادے مسلمان کہہ رہے ہیں عباس، ہاں ہاں ہمیں بتا کس نے اکھاڑا؟ کہا کس نے اکھاڑا؟ کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اکھاڑا۔ کہا تم نے دیکھا؟ ہاں ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہا اگر میں عمر کے خلاف مقدمہ کر دوں، اگر عمر کی FIR کر دوں تو کیا گواہی دے دو گے؟ تو کہنے لگے عباس اگر تم ان کے خلاف مقدمہ کرنے کی پاور رکھتے ہو تو ہم گواہی دینے کی پاور رکھتے ہیں۔ آئے آئے یہ سچے مسلمان تھے یار، ہم نہیں ڈرتے بھائی عمر سے۔ ٹھیک ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، بھائی جو بات ہے وہ کہیں گے، تم مقدمہ کرو، اگر تمہارے اندر پاور ہم گواہی دیں گے۔ آج کوئی حق بات کہنے تیار نہیں ہے۔ اگر مسجد میں مولانا امام شراب کے خلاف تقریر کر دے تو شرابی مخالف ہو جاتا ہے، تو دوسرے نمازی پتہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی، باپو آپ کو کیا ضرورت تھی شراب کے خلاف بولنے کی؟ ہاں باپو کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو شراب کے خلاف؟ نہ بولتے۔ ہاں یہ باپو نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ اب نبی نہیں آنے والا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کہتا ہے تم سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے سب سے بہتر امت۔ اور تم بھلائی کا حکم ہی نہ دے سکو، برائیوں سے روک نہ سکو، تو پھر بہتر کائے کے؟ کسی نے اگر جوا کے خلاف تقریر کر دی، جواری مخالف کہتا زمانہ کہتا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ ابھی میرے علاقے میں یار بڑا رفڑا ہوا، ایک پیر ہے وہ نماز پڑھتا نہیں، مریدوں کو پڑھنے بھی نہیں دیتا، میں نے اس کے خلاف تقریر کر دی، اس کے مرید آ گئے میری آنکھ پر، مار دیں گے مولانا کو، ہمارے پیر کے خلاف بولا کیسے؟ سنیے حق بات بتا رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں یار، ایمان مر گئے، ایمان ہم لوگوں کے، وہ مرید آگے مار دیں گے یار، میری گاڑی پہ انہوں نے حملہ بھی کر دیا، ہمارے سنی یہ حال تھا، یہ کہہ رہے حضرت تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف بولنے کی؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف بولنے کی؟ پنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے یار حق کو حق نہ کہوں، رات کو رات نہ کہوں، دن کو دن نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ مجھے بتائیے آپ۔ جب FIR ہوا تو اکیلا میں کھڑا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں، اس کے ساتھ سارے مرید تھے یار۔ وہ ہمارے رب کو گالیاں دے، ہمارے نبی کو گالیاں دے تو ہمیں غصہ نہیں آتا، اس کے پیر کو ہم نے برا کہہ دیا تو وہ مارنے تیار ہے۔ بتائیے ایمان کہاں چلا گیا؟ ایمان کے جنازے نکل گئے۔ حضرت عمر کے کہا اگر آپ مقدمہ کریں گے تو ہم خلاف گواہی دینے کو تیار ہے۔ بس حضرت عباس اٹھے اور اٹھنے کے بعد عدالت پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ زور سے بولیے، کہاں پہنچے؟ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، کنفرم کر لو اس بات کو،
حضرت عمر نے ہی عدالت بنائی تھی، اس سے پہلے عدالت کا نظام نہیں تھا، جج کا نظام، حاکم کا نظام نہیں تھا۔ کورٹ، کچہری، عدالت، جج، وکیل، چوکی، تھانہ، کوتوالی، انسپکٹر جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ سب حضرت عمر نے نظام بنایا ہے۔ یہ دنیا کا میپ جو گوگل پہ میپ تلاش کرتے ہو نا، نقشہ یہ دنیا کے راستے، یہ حضرت عمر کے دور سے شروع ہوا۔ یہ ڈاک کا نظام جو پوسٹ مین آتا نا آپ کا جو ہے خط لے کر کے اور آپ کا جو ہے یہ سارا سامان لے کر کے، یہ حضرت عمر نے چالو کیا۔ کان کھول کے سن لو، عدالت کا نظام حضرت عمر نے بنایا، اور حضرت عمر کی بنائی ہوئی عدالت میں حضرت عمر کے خلاف مقدمہ لکھانے عباس پہنچ گئے۔ توجہ فرمائیے یار، ذرا توجہ۔ ایمان میں آپ کو بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں، ایمان پہنچ گئے۔ اس وقت کے جج کا، حاکم کا نام تھا، اس وقت کے مجسٹریٹ کا نام تھا ابی ابن کعب۔ یہ بھی صحابی رسول ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ او لوگوں، تقریریں بہت یاد ہیں مجھے، 16,000 تقریریں میری یوٹیوب پر ہیں۔ یہ میں سوچنا، مگر میں وہ تقریر کرتا ہوں جہاں جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، میں جو سب سے زیادہ ضرورت محسوس، حکیم وہ ہے جو نبض دیکھ کے بتا دے کہ مرض کیا ہے اور دوا کیا ہوگی۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں جو بہتر سمجھ رہا ہوں وہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو، سمجھیے آپ۔ باقی تو آپ نے مجھے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، لیکن آج لائیو سن رہے ہیں آپ، سنیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ اور کوئی اٹھ کے جائے گا تو میں منع نہیں کروں گا، جائے، لیکن اپنا نقصان کر کے جائے گا، اس لیے کہ گلفام رضا روزانہ نہیں آتا، آج آیا ہے، سن لو اس کی بات بھی، سن لو آپ۔ کس عدالت میں مقدمہ لکھانے گئے؟ جو عمر نے قائم کی تھی۔ اور کس جج کے پاس گئے؟ جس جج کو عمر نے بٹھالا تھا۔ ہائے ہائے، جس جج کو، ہائے ہائے ہائے، آپ رولنگ پارٹی کے کسی نیتا کے خلاف مقدمہ لکھا کے دیکھ لینا، دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟ نہیں لکھا جائے گا آسان، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے بات۔ اللہ اللہ۔ لوگوں، ابی بن کعب کی بارگاہ میں حضرت عباس کھڑے عرض کرتے ہیں، اے حاکم وقت، مجھے مقدمہ لکھانا کا۔ یہ تو عدالتی عمر نے اس لیے بنائی ہے کہ لوگوں کے مقدمے لکھائے جائیں۔ شکایت بتاؤ کیا لکھی جائے گی؟ کہا قلم اٹھاؤ، نوٹ کرو۔ میری شکایت یہ ہے کہ میرا ایک شخص نے پرنالہ اکھاڑ دیا ہے، میرا نقصان کر دیا، اس کے خلاف مقدمہ لکھانے آیا، اس کے خلاف دعویٰ کرنے آیا، اسے بلایا جائے اور مقدمہ چلایا جائے۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر ڈنڈ ڈالا جائے، اسے سزا دی جائے۔ مقدمہ لکھا گیا، کہا یہ تو بتا مقدمہ لکھا کس کے خلاف جائے گا، نام بتا۔ تو کہا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ قلم روک لیا۔ جب آیا نا نام، کس کے خلاف مقدمہ؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر۔ کہا ہوش میں تو ہو؟ ہاں ہاں ہوش میں ہوں۔ حواس صحیح درست ہیں؟ بالکل۔ کسی پریشر میں تو نہیں ہو؟ نہیں۔ عمر ہی کے خلاف؟ امیر المومنین عمر؟ ہاں ہاں جو امیر المومنین ہے۔ وہ عمر جو خلیفۃ المسلمین ہے؟ ہاں ہاں وہی عمر۔ اسی عمر کے خلاف مقدمہ آپ لکھا رہے ہیں کہ جس عمر کا نام سنتے ہی بڑے بڑے بادشاہوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں؟ ہاں ہاں وہی عمر۔ حضرت عباس بولے میں تو لکھا رہا ہوں، یہ بتاؤ آپ کو تو لکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کے ہاتھ تو نہیں کانپ رہے ہیں؟ آپ کو تو ڈر نہیں لگ رہا عمر سے؟ لگ رہا ہو تو بتاؤ، میدان محشر میں پھر یہ مقدمہ پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور دامن تمہارا پکڑوں گا، اس لیے کہ حاکم وقت تم ہو، یہ ذمہ داری تمہاری تھی۔ ابی بن کعب کا جواب سنو گے تو تڑپ جاؤ، تڑپ جاؤ گے یار۔ اسے ایمان کہتے ہیں، وہ بھی صحابی رسول سے کہنے کے لیے عباس عمر نے مجھے حاکم ضرور بنایا ہے، مگر میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں کلمہ عمر کا نہیں مصطفیٰ کا پڑھتا ہوں۔ اگر تو لکھانے کی طاقت رکھتا ہے تو میں لکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ہائے ہائے یار، یہ ہے مسلمان۔ آج تو حال یہ ہے
کہ اگر کوئی غریب حق پر بھی ہو تو اس کسی کوئی کہنے تیار نہیں ہے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں. اگر کہیں پنچایت کا میٹر آ جائے، پنچایت جانتے ہیں آپ نہیں جانتے؟ پہلے تو یہ بتاؤ. یہ جو صلح کرائی جاتی ہے، اور جب پنچ بیٹھتے ہیں نا، کسی غریب کا میٹر ہے تو اس کی ڈنڈی امیر کی مارتے ہیں، اسے ڈانٹیں گے، اسے ہڑکائیں گے. ایک جگہ پنچایت ہو رہی تھی، ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ لے لیا اور نہیں دے رہا تھا، بدماشی کر رہا تھا، نہیں دوں گا. پنچ بیٹھے بھائی صلح کرائیں گے. اس سے بولے اس غریب سے، بھائی تیرا 1 لاکھ روپیہ؟ ہاں. بولے دیکھو بھائی ایسا ہے، پانی میں گرا ہوا آدمی سوکھا نہیں نکلتا، بھیگتا ضرور ہے. بھائی دیکھ تیرا پیسہ پھنسا ہے، اب پورا تو ملنا مشکل ہے، لہذا تھوڑا سا تو برداشت کر، 50,000 تجھے برداشت کرنا ہوگا. اور اس سے بولے بھائی تجھے 50,000 دینا ہوگا. یار یہ کون سی پنچایت ہے بھائی؟ اس غریب کا 50,000 کیوں مروا رہا ہو یار؟ وہ دے یا نہ دے، حق بات کا ہو، پورے 1 لاکھ دے. کہ نہیں بھائی ہم تو صلح کرا رہے ہیں، معاملے کو نپٹا رہے ہیں. نپٹارا معاملے کو الجھارا میدان محشر میں خود پھنس جائے گا. صحیح بتا رہا ہوں میں. آدمی کہتے ہیں ہم تو نپٹا رہے ہیں معاملے کو. بات ہے کہ نہیں؟ ربی نپٹا کیوں رہا تو الجھا رہا، خود الجھ رہا. حق بات کہہ دے، یہ مانے یا نہ مانے. اس لیے کہ 1 روپے کا بھی قرضہ ہے تو دینا پڑے گا. حضرت ابی ابن کعب نے حضرت عمر کے خلاف مقدمہ لکھ لیا، نوٹس بھیج دیا. عمر کے بعد نوٹس آیا، پڑھا، عمر کے خلاف مقدمہ ہو گیا. ڈیٹ یہ ہے پیش ہونے کی عدالت میں. اب وہ اس وقت کے مقدمے ایسے تو نہیں تھے کہ 10 سال تک مقدمہ چل رہا، فائنلی نہیں ہو رہا. یار وہ سچے لوگ تھے، ایک ہی دن میں مقدمہ فائنل، سزا اور جزا ایک ہی دن میں ہوتا تھا. بس پہلی تاریخ میں ہو گیا معاملہ. ایسا تھوڑی تھا کہ 10 سال تک دادا کا مقدمہ پوتا لڑ لیا، ایسا نہیں تھا. یار یہ مذہب اسلام ہے، اگر مقدمہ ہوا ہے تو پہلی تاریخ میں معاملہ فائنل. کوئی اگر گنجائش رہی، اگر کوئی معاملہ گواہ نہیں آ پائے یا کچھ معاملہ پیچیدہ ہوا تو کبھی کبھی روک دیا جاتا تھا، نہیں تو پہلی تاریخ میں. عمر کے پاس وارنٹ آ گئے اور پروانہ آ گیا، فلاں تاریخ میں حاضر ہونا کورٹ میں. صحیح عدالت تو وہی تھی اوریجنل، حاضر ہونا. حضرت عمر نے پروانہ پڑھا، پروانے پہ اپنا نام دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا. مولا تیرا شکر ہے کہ مدینے والوں کے دلوں میں اتنا مضبوط ایمان ہے کہ مقدمہ لکھانے کی بات آئے تو عمر کو بھی نہ بخشے. یہ ایمان کی مضبوطی ہے. آج کا ہوتا تو فورس کو بھیج کے کہتا ہے اس کے خاندان تک کو اٹھا کے اندر ڈال دو. میرے خلاف مقدمہ لکھا کے آیا اور میں نے کرسی پہ بٹھایا اور میرے خلاف مقدمہ لکھ رہا، اسے بھی راتوں رات برخاست کر دو، کر دیا جاتا. لیکن عمر نے اللہ کا شکر کیا. مولا تیرا شکر ہے مدینے کے لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر عمر پہ بھی شک ہو تو عمر کے خلاف بھی مقدمہ لکھا جا سکتا ہے. لوگ مدینے میں عمر سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جس سے عمر ڈرتا اس سے مدینے کے لوگ ڈرتے ہیں. ہم اپنی دھاک بٹھاتے ہیں، مجھ سے ڈرنا چاہیے پورا محلہ، مجھ سے نہیں یار، اپنی نہ بٹھا، اللہ سے ڈرا، اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس سے کوئی ڈرے بھی نہ تو نہ ڈرا، اسے پیار کر، گلے لگا، اور بھائی مجھ سے نہ ڈر، میں بھی اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، پیار کر، ڈرا مت. ہم تو دھاک بٹھاتے ہیں، اپنوں پر ہی بٹھاتے ہیں دھاک، اپنے کمزور بھائیوں کے گلے پر پیر رکھتے ہیں. حضرت عمر اپنی تاریخ کے مطابق عدالت پہنچ گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ حضرت عمر پہنچے عدالت، اور جیسے حضرت عمر پہنچے دروازے پہ جا کر رک گئے. اللہ اللہ، حضرت عمر کا خادم اندر گیا، اندر جا کے ابی ابن کعب کی بارگاہ میں عرض کیا، عمر آئے ہیں، دروازے پہ کھڑے، اجازت چاہتے ہیں اندر داخل ہونے کی. عمر آدھی دنیا کا حاکم آیا ہے، اجازت چاہ رہا اس سے کہ جس کو عمر نے خود بٹھا لایا ہے. لیکن نیم قانون ہے، اس لیے کہ یہاں کا جو منصف ہے، یہاں کا جو حاکم ہے وہ ابی ابن کعب ہے، یہاں کا حاکم عمر نہیں ہے.
لوگوں اجازت طلب کی، دروازے پہ حضرت عمر کھڑے، کوئی ویٹنگ روم کا انتظام نہیں تھا کہ ویٹنگ روم میں بیٹھ جاؤ، ایسی تیز کی چلچلاتی دھوپ ہے اور کھڑے ہیں دروازے پر، کوئی ویٹنگ روم نہیں ہے، کوئی اے سی والی کار نہیں ہے کہ عمر اے سی والی کار میں بیٹھ کر اے سی چل رہا ہے، اور کوئی اس وقت وہاں درخت بھی نہیں تھا، عرب میں تو ویسے بھی درخت کم